السلام علیکم دوستوں، میں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں آج جو ٹاپک ہے وہ کتاب الصلاۃ ہے، اور اس کے جو سب ٹاپک چل رہے ہیں اس میں ہے نماز تہجد کے اذکار۔ نماز تہجد کے اذکار کا بیان ہے۔ تو ایک حدیث نمبر 1211 نمبر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، ہر قسم کی حمد تیرے ہی لیے ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے انہیں تو ہی قائم رکھنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اس کا تو ہی نور ہے، اور ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اس کا تو ہی مالک ہے۔ ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیری بات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، وہ تمام انبیاء علیہ السلام حق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے جھک گیا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کیا۔ میں نے تیری ہی توفیق سے جھگڑا کیا، میں نے تجھے ہی اپنا حاکم تصور کیا۔ پس تو میرے اگلے پچھلے زہر پوشیدہ اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے وہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو ہی ترقی اور تنزلی دینے والا ہے، صرف تو ہی معبود ہے اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ حدیث نمبر 1212۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا افتتاح اس دعا سے کرتے تھے: اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والے، حاضر و غیب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کا ان امور میں فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان اختلافی امور میں اپنی توفیق سے تو ہی میری رہنمائی فرما، بے شک تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حدیث نمبر 1213۔ عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص رات کو اٹھ کر یہ دعا پڑھے: اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور ہر قسم کی حمد اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پاک ہے، حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، گناہ سے بچنے اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ پھر وہ یہ کہے: میرے رب، مجھے بخش دے، یا فرمایا پھر اس نے دعا کی تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1214۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھتے: لا الہ الا انت، یہاں سے لے کے انک انت الوہاب، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے۔ اے اللہ، اپنی حمد کے ساتھ میں اپنے گناہوں کی تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری رحمت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے علم میں اضافہ فرما، جب تو نے مجھے ہدایت نصیب فرما دی تو اس کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ حدیث نمبر 1215۔ معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مسلمان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے باوضو سو جائے اور پھر وہ رات کو کسی وقت بیدار ہو کر اللہ سے خیر و بھلائی کا سوال کرے تو اللہ وہی خیر اسے عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1216۔ شریک بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر ان سے دریافت کیا: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوتے تو آپ کس ذکر سے آغاز فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: تم نے ایسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ہے جس کے متعلق تم سے پہلے کسی نے مجھ سے دریافت نہیں کیا۔ جب آپ رات کو بیدار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، 10 مرتبہ سبحان الملک القدوس اور 10 مرتبہ استغفر اللہ اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، پھر 10 مرتبہ دعا فرماتے: اے اللہ، میں دنیا اور روز قیامت کی سختیوں اور تکلیفوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ نماز تہجد شروع فرماتے۔ حدیث نمبر 1217۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھتے تو اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا پڑھتے: پاک ہے تو اے اللہ، اپنی حمد کے ساتھ، بابرکت ہے نام تیرا، بلند ہے شان تیری، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: اللہ بہت ہی بڑا ہے۔ پھر فرماتے:
سمیع و علیم کی پناہ کا طلبگار ہوں، شیطان مردود سے، اس کے وسوسے سے، اس کے کفر اور اس کے جادو سے۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابو داؤد نے غیری کا کے بعد یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرماتے لا الہ الا اللہ، اور حدیث کے آخر میں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کرتے۔ حدیث نمبر 1218۔ ربیع بن کعب اسلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب رات بسر کیا کرتا تھا۔ جب آپ رات تہجد کے لیے اٹھتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر تک یہ پڑھتے ہوئے سنتا، پاک ہے تمام جہانوں کا رب اور پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ۔ نسائی، ترمذی میں بھی اسی طرح ہے، اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ کتاب الصلاۃ میں نیا چیپٹر ہے رات کے قیام پر رغبت دلانے کا بیان۔ حدیث نمبر 1219 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ فسوں پھونک دیتا ہے ابھی تو بہت رات ہے، سو جا۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کر لیتا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز بھی پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ صبح کو حشاش بشاش ہوتا ہے، جبکہ بصورت دیگر وہ غمگین، پریشان اور سستی کا شکار ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1220۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ یہ طویل قیام کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کی اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حدیث نمبر 1221۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ وہ شخص صبح ہونے تک سویا رہتا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ایسے آدمی کے کان، یا فرمایا اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1222۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ، آج رات کس قدر خزانے نازل کیے گئے اور کس قدر فتنے عذاب نازل کیے گئے، ان حجرے والیوں کو کون جگائے گا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے بارے میں فرما رہے تھے تاکہ وہ نماز تہجد پڑھیں۔ کتنی ہی عورتیں ہیں جو دنیا میں تو لباس زیبتان کیے ہوئے ہیں لیکن وہ آخرت میں برہان نہ ہوں گی۔ حدیث نمبر 1223۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو ہمارا رب تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ اور مسلم کی روایت میں ہے پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتا ہے کوئی ہے جو عطا کرنے والے سخی اور انصاف کرنے والے کو قرض عطا کرے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1224۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا و آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1225۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام کی نماز اور داؤد علیہ السلام کا روزہ اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ آپ نصف شب سوتے اور تہائی رات قیام کرتے، پھر رات کا چھٹا حصہ سوتے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے یعنی چھوڑتے تھے۔ حدیث نمبر 1226۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ابتدائی حصہ سوتے اور آخری حصہ تہجد پڑھتے ہوئے جاگتے تھے، پھر اگر آپ نے تعلق ظن و شو قائم کرنا ہوتا تو پھر قائم کرتے پھر سو جاتے۔ اگر آپ اذان اول کے وقت جنبی ہوتے تو آپ جلدی سے غسل فرماتے، اور اگر جنبی نہ ہوتے تو نماز کے لیے وضو کرتے پھر 2 رکعتیں پڑھتے۔ حدیث نمبر 1227۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تہجد پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 1228۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں پر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ آدمی جو نماز تہجد پڑھتا ہے، وہ لوگ جو نماز کے لیے صف بندی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے صف بندی کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1229۔ عمر بن ابسہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں رب تعالیٰ
بندے کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہو سکو تو ہو جاؤ۔ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث سند کے لحاظ سے حسن صحیح غریب ہے۔ حدیث نمبر 1230۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر اپنی اہلیہ کو جگائے اور وہ نماز پڑھے، لیکن اگر وہ انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکے۔ اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، اپنے خامد کو اٹھائے اور وہ نماز پڑھے، لیکن اگر وہ انکار کرے تو وہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ حدیث نمبر 1231۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے اور فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا۔ حدیث نمبر 1232۔ ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کچھ ایسے کمرے ہیں جو اس قدر شفاف ہیں کہ ان کا ظاہر ان کے باطن سے اور ان کا باطن ان کے ظاہر سے نظر آتا ہوگا۔ اللہ نے انہیں ایسے لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو نرم گفتگو کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، کثرت سے نفل روزے رکھتے ہیں اور نماز تہجد پڑھتے ہیں جب کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 1233۔ امام ترمذی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کیا اور ان کی روایت میں ہے جس نے اچھی گفتگو کی۔ حدیث نمبر 1234۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عبداللہ فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا، وہ تہجد پڑھا کرتا تھا لیکن اب اس نے تہجد پڑھنا چھوڑ دی ہے۔ حدیث نمبر 1235۔ عثمان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا داؤد علیہ السلام کے لیے رات کی ایک گھڑی تھی جس میں وہ اپنے اہل خانہ کو جگاتے ہوئے فرماتے تھے آل داؤد کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، کیونکہ اس گھڑی میں اللہ عز و جل جادوگر اور محصول وصول کرنے والوں کی دعا کے سوا ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 1236۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سورہ فرض نماز کے بعد رات کے آخری حصے میں پڑھی گئی نماز سب سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 1237۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا فلاں شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے اور جب وہ صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ عنقریب تمہاری بتائی ہوئی بات نماز اسے روک دے گی۔ حدیث نمبر 1238۔ ابو سعید اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی رات کے وقت اپنی اہلیہ کو جگاتا ہے تو وہ دونوں نماز پڑھتے ہیں یا وہ دونوں اکٹھے دو رکعتیں پڑھتے ہیں تو وہ دونوں ذاکرین اور ذاکرات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1239۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاملین قرآن اور تہجد گزار لوگ میری امت کے شرفاء میں ہیں۔ حدیث نمبر 1240۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ ان کے والد عمر بن خطاب جس قدر اللہ چاہتا نماز تہجد پڑھتے رہتے حتیٰ کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کے لیے اٹھاتے تو انہیں کہتے نماز پڑھو یا نماز کا وقت ہو گیا ہے، پھر آپ یہ آیت تلاوت فرماتے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور اس پر قائم رہیں، ہم آپ سے روزی کے طالب نہیں بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور عاقبت تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ اگلا ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔